الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے زاد المعاد کے ساتھ ہیں۔ زاد المعاد کا مقدمہ ہم شروع کر چکے ہیں، جس میں مؤلف نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی اور بار بار بیان کی، اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کا اعلان، آپ کی رسالت کی شہادت کا اعلان کیا کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، اور وعدے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ آپ علیہ السلام کی اطاعت کو فرض قرار دیا، آپ کی عزت کو، آپ کی توقیر کو، آپ کی محبت کو، آپ کے حقوق کی ادائیگی کو، اور یہ بھی وعدے کیا مؤلف نے کہ جنت میں جانے کے سب راستے بند ہیں، اگر جنت میں جانا ہے تو آپ کے راستے سے ہی جانا پڑے گا۔ اور اس کے بعد امام صاحب نے کہا تھا گزشتہ درس کے آخر میں کہ اللہ رب العزت نے آپ کا سینہ کھول دیا، آپ کا تذکرہ، آپ کی شان اللہ نے بہت بلند کر دی، اور آپ سے بوجھ اتار دیا، اور ذلت کو، حقارت کو مسلط کر دیا اس پہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کی خلاف ورزی کرے۔ یہاں پہ گزشتہ درس کا اختتام ہوا تھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام صاحب، اور یہ مؤسس الرسالہ کے اعتبار سے صفحہ نمبر بنتا ہے 37 ففی المسند من حدیث ابی منیب الجرشی عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند میں ہے، مسند سے مراد کون سی کتاب ہے؟ امام احمد رحمہ اللہ کی کتاب، حدیث کی کتاب المسند، جس میں تقریباً کتنی حدیثیں ہیں؟ 30,000 کے قریب، اور اس میں ترتیب احادیث کی صحیح بخاری صحیح مسلم سے مختلف ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ میں آپ کو حدیث ملیں گی موضوعات کے لحاظ سے۔ مثال کے طور پہ نماز کی حدیث ایک جگہ پہ، وضو کی حدیث ایک جگہ پہ، ایمان سے متعلقہ حدیث ایک جگہ پہ، علم سے متعلقہ حدیث ایک جگہ پہ۔ مسند میں آپ کو حدیث ملیں گی صحابہ کرام کی ترتیب سے، یعنی کہ وہ احادیث جنہیں روایت کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں، وہ احادیث جنہیں روایت کرنے والے عمر فاروق ہیں، وہ احادیث جنہیں روایت کرنے والے عثمان ہیں، وہ احادیث اسی ترتیب سے۔ تو ففی المسند، تو امام احمد کی کتاب مسند میں ہے ابو منیب الجرشی کی حدیث سے، اور وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے۔ قال، انہوں نے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعثت بالسیف بین یدی الساعہ حتی یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، مجھے تلوار کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ مجھے حکم دیا گیا اللہ کی راہ میں لڑنے کا، مجھے حکم دیا گیا جہاد کرنے کا، تو مجھے تلوار کے ساتھ بھیجا گیا ہے قیامت سے پہلے، یعنی کہ قیامت سے پہلے میں آیا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا آنا قیامت کے قریب ہونے کا اعلان ہے، آپ کی آمد، آپ کی بعثت قیامت کے قریب ہونے کا اعلان ہے، لیکن ابھی تک آئی تو نہیں۔ یعنی کہ آپ آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد قیامت آنی ہے، کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اور قیامت اتنا بڑا واقعہ ہے کہ وہ قریب ہی ہے۔ میں مزید اس موضوع پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، ورنہ مزید بات واضح ہو جاتی۔ تو بہرحال مجھے بھیجا گیا ہے تلوار کے ساتھ قیامت سے پہلے، حتیٰ کہ اللہ کی عبادت کی جائے جو تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، یعنی کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں لڑوں حتیٰ کہ لوگ اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں۔ اور دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں، اور یا پھر صلح کر لیں اور جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، اور میرا رزق رکھا گیا ہے میرے نیزے کے سائے کے نیچے۔ یہاں رزق سے مراد کون سا رزق ہے؟ مال غنیمت، خمس کا مال،
فرمایا کہ میرا رزق نیزے کے سائے کے نیچے، یعنی کہ رزق لینے کے لیے اللہ کی راہ میں لڑنا پڑے گا، تلواروں کے سائے میں آنا پڑے گا، نیزوں کے سائے میں آنا پڑے گا۔ وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، اور ذلت اور حقارت مسلط کر دی گئی ہے اس پہ جو میرے احکام کی خلاف ورزی کرے۔ یہ وہ جملہ ہے جس کی خاطر امام ابن القیم یہاں پہ اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ آپ کہاں ہیں بھئی؟ آپ لوگ کہاں ہیں؟ کسی نے جواب نہیں دیا آپ میں سے۔ تو یہ حدیث کے کتنے جملے ہیں؟ 4۔ یہ تیسرا جملہ وہ جملہ ہے جس کی خاطر امام ابن القیم یہاں پہ اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ اس حدیث سے پہلے انہوں نے کیا کہا تھا کہ عزت اس کے لیے ہے، جنت اس کے لیے ہے جو آپ کا پیروکار بن جائے، اور ذلت اس کے لیے ہے جو آپ کے احکام کی خلاف ورزی کرے۔ تو اب اس کی دلیل دی ہے، دلیل یہ حدیث ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ذلت اور حقارت اس پہ مسلط کر دی گئی، اس پہ ڈال دی گئی جو میرے احکام کی خلاف ورزی کرے۔ وَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، اور جو کسی قوم کی مشابہت کرے تو وہ انہی میں سے ہے۔ اس سے کیا مراد ہے جی؟ جو کسی قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اگر آپ مسلمانوں کی مشابہت کرتے ہیں، نمازیوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور وضو کرنے والوں کی مشابہت کرتے ہیں، تلاوت کرنے والوں کی مشابہت کرتے ہیں، تو آپ انشاءاللہ انہی میں سے۔ اور اگر آپ کفار کی مشابہت کرتے ہیں تو پھر آپ انہی میں سے ہیں۔ اور اگر آپ مسلمانوں میں سے جو بد کردار ہیں، گندے لوگ ہیں، فاسق و فاجر ہیں، ان کی مشابہت کرتے ہیں تو حکم کے لحاظ سے آپ انہی میں سے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کفار کی مشابہت جائز نہیں ہے، اور ایسے فاسق و فاجر لوگوں کی مشابہت جائز نہیں ہے۔ اس حدیث کو جو ہم نے پڑھی ہے، علماء کرام نے قابل قبول قرار دیا ہے، کچھ علماء کرام نے حسن درجے کی قرار دیا ہے، اور کچھ علماء کرام نے صحیح قرار دیا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کا کلام اس بارے میں آپ پڑھنا چاہیں تو ارواء الغلیل میں نمبر ہے 1269 1269۔ اس کے بعد کہتے ہیں کون بلا؟ امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں وَكَمَا أَنَّ الذِّلَّةَ مَضْرُوبَةٌ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرَهُ فَالْعِزَّةُ لِأَهْلِ طَاعَتِهِ وَمُتَابَعَتِهِ، کہ جس طرح ذلت ڈال دی گئی ہے، مسلط کر دی گئی ہے اس انسان پہ جو آپ کے احکام کی خلاف ورزی کرے، تو عزت ان کے لیے ہے جو آپ کی بات ماننے والے ہوں، آپ کی اطاعت کرنے والے ہوں، اور آپ کی اتباع کرنے والے ہوں۔ قال اللہ سبحانہ، اللہ تعالی نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 139 139، ولا تہنوا، اور تم کمزور نہ پڑو، سست نہ پڑو، ولا تحزنوا، اور اپنے آپ کو غم میں مبتلا نہ کرو، وانتم الاعلون، غلبہ تم کو ہی ملے گا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان لانے والے۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے غزوہ احد کے بعد۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ کیوں جی؟ کوئی تو بتائے بھئی، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سننے والے بھی کیا کہہ رہے ہوں گے، کیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے۔ غزوہ احد کے بارے میں بچہ بچہ جانتا ہے کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ 70۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولا تہنوا، تم کمزور نہ پڑو، ولا تحزنوا، اور اپنے آپ کو غم میں مبتلا نہ کرو، وانتم الاعلون، غلبہ تم کو ہی ملے گا ان کنتم مؤمنین، مومن بن کر دکھاؤ۔ اور یہ آیت واضح ہے آج کے مسلمانوں کے لیے بھی۔ مسلمان کہتے ہیں جی اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ اللہ نے شرط رکھی ہے کہ مومن بن کر دکھاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، غلبہ تمہیں دے گا۔ لیکن یہاں پہ مومن کون ہے؟ شرک کرنے والے، اللہ کے ساتھ عبادت میں اوروں کو شریک کرنے والے۔ کون سا ایمان ہے؟ اللہ نے تو کہا تھا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لائیں اور ایمان کو شرک کے ساتھ مکس نہ ہونے دیں، ان کے لیے اعلان ہے کہ یہ بے خوف ہوں گے اور یہ ہدایت کے اوپر ہے۔
وقال تعالی، اور اللہ نے کہا سورہ منافقون میں آیت نمبر 8 میں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی کے لیے عزت ہے، یعنی کہ عزت کا مالک کون؟ اللہ، عزت دینے والا کون؟ اللہ، غلبہ دینے والا کون؟ اللہ، وَلِرَسُولِهِ، اور پھر عزت ہے اللہ کے رسول کے لیے، مومنوں کے لیے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے اپنے رسول کو عزت دے رکھی ہے، اللہ نے اہل ایمان کو عزت دے رکھی ہے۔ وقال تعالی، اور اللہ نے مزید کہا، یہ تیسری آیت بیان کر رہے ہیں امام قیم رحمہ اللہ، اور یہ سورہ محمد آیت نمبر 35 فلا تہنوا، تم کمزور نہ پڑو، وتدعوا الی السلم، اور تم صلح کی دعوت نہ دو۔ کن کو؟ کفار کو۔ تم کمزور نہ پڑو اور صلح کی دعوت نہ دو کفار کو، وانتم الاعلون، غلبہ تم کو ہی ملے گا، واللہ معکم، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو کفار سے صلح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں جی؟ آپ لوگ یہی سمجھے ہیں اس آیت سے؟ اگر یہ سمجھے ہیں تو آپ کا سمجھنا غلط ہے۔ ویسے تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ یہاں پہ ہے ہی نہیں، تو لیکن اگر آپ یہ سمجھے ہیں تو آپ کا یہ سمجھنا کیا ہے؟ غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جب اللہ ان کی مدد کر رہا ہے، اللہ نے وسائل دے رکھے ہیں، تو صلح میں پہل وہ نہ کریں۔ کفار صلح میں پہل کریں تو ہمیں کہا گیا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ کفار صلح کی طرف مائل ہوں تو اللہ کے رسول آپ بھی صلح کی طرف مائل ہو جائیں۔ تو اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ جب کفار صلح کرنا چاہیں تو مسلمان صلح کریں، لیکن آغاز اور پہل مسلمان نہ کریں جب کہ مسلمانوں کے حالات اچھے ہوں۔ لیکن اگر مسلمانوں کے حالات کمزور ہیں تو پھر صلح میں پہل کرنا مسلمانوں کے لیے جائز ہے۔ حدیبیہ کی جو صلح ہوئی ہے اس میں مسلمان سب سے پہلے جاتے تھے کہ صلح ہو جائے۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالی نے فرمایا، یہ آیت نمبر 1 2 3 4، آیت نمبر 4 پیش کر رہے ہیں امام صاحب امام قیم رحمہ اللہ، کیا وعدے کرنے کے لیے؟ موضوع کیا چل رہا ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ یہ 4 آیات کس معنی میں ہیں؟ ہاں، عزت ان کے لیے ہے، غلبہ ان کے لیے ہے جو اللہ کے رسول کی بات مانیں اور آپ کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں۔ وقال تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور ان کو بھی اللہ کافی ہے جو آپ کی پیروی کرے اہل ایمان میں سے۔ تو اس ایسے کیا پتہ چلا پھر کہ عزت کن کو ملے گی، غلبہ کن کو ملے گا؟ جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ ہو اور اللہ جس کو کہے میں تمہارے لیے کافی ہوں، تو عزت انہی کو ملنی ہے۔ تو اللہ نے کہا ہے نبی آپ کے لیے اور اہل ایمان کے لیے اللہ کافی ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 64 امام ابن القیم رحمہ اللہ آخری آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں، ای اللہ وحدہ کافی کا، یعنی کہ اللہ اکیلا آپ کے لیے کافی ہے، وکافی اتباع کا، اور آپ کے پیروکاروں کے لیے اللہ کافی ہے۔ فلا تحتاجون معہ الی احد، آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آخری آیت کون سی تھی جی؟ سورہ انفال آیت نمبر 64 یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ آخری آیت کے اوپر میں زور دے رہا ہوں، بھلا کیوں؟ کیونکہ آئندہ ہماری ساری گفتگو آج کے درس میں اسی آیت کے بارے میں ہے۔ کون سی آیت کے بارے میں؟ سورہ انفال آیت نمبر 64 کہ اے نبی آپ کو اور اہل ایمان کو اللہ کافی ہے۔ اور یہ آیت امام صاحب کیوں لے کر آئے ہیں؟ بتانے کے لیے کہ عزت اور غلبہ کن کے لیے ہے؟ اہل ایمان کے لیے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کے لیے۔ لیکن اس آیت کی تفسیر میں چونکہ علماء کرام کے کئی اقوال ہیں، تو اس لیے امام صاحب ان اقوال کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں اور واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں۔ امام صاحب کیا واضح کرنا چاہتے ہیں؟ اس آیت کی تفسیر میں کچھ لوگ
غلطی کرتے ہیں، اور میرے وہ بھائی، میرے وہ دوست جو دین کے باقاعدہ طالب علم نہیں ہیں، شاید ان کو تھوڑی سی مشکل پیش آئے یہ گفتگو سمجھنے میں، لیکن اگر آپ مکمل توجہ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی، اور اگر پھر بھی مشکل پیش آئے تو آپ دوبارہ اس کی ریکارڈنگ سنیں، انشاءاللہ معاملہ کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ لیکن آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ مجھے کیا ضرورت ہے ان گہرائیوں میں جانے کی، تو میں کہوں گا آپ کو ضرورت ہے، کیونکہ یہ گہرائیاں کس معاملے میں ہیں؟ اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے معاملے میں، اللہ کے کلام کو سمجھنے کے معاملے میں، اور جو وقت، جو محنت آپ صرف کریں گے اللہ کے کلام کو سمجھنے میں، یہی آپ کی زندگی کا خلاصہ اور حاصل ہے، یہی تو وہ چیز ہے جو قبر میں کام آئے گی۔ اللہ کتنا راضی ہوگا کہ میرا بندہ میرے کلام کو سمجھنے میں لگا ہوا ہے اور اس کے لیے محنت کر رہا ہے، اور اپنی 100% توجہ اس نے اس آیت کی طرف کر رکھی ہے، تو اس لیے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ ہمت کو بلند رکھنا ہے انشاءاللہ۔ امام صاحب یہاں پہ بیان کریں گے کہ اس آیت کے بارے میں 4 تقدیریں ہیں۔ کتنی تقدیریں ہیں؟ 4 تقدیریں۔ تقدیروں کا مطلب یہ ہوگا کہ اس لفظ کا کس لفظ سے تعلق ہے۔ ایک لفظ بعد میں آ رہا ہے، ایک پہلے آ رہا ہے، بعد میں آنے والے لفظ کا پہلے آنے والے کس لفظ کے ساتھ تعلق ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ آج کے درس میں اذان آیا، اور جی طلحہ آیا، ایک اور طلحہ آیا، اور آخر میں کہتا ہوں زہیب۔ اب زہیب کا تعلق کس لفظ کے ساتھ ہے؟ یہ مسئلہ ہے، مطلب یعنی کہ یہ مسئلہ حل کرنا ہے اس آیت میں ہم نے۔ تو اب یہ دیکھیے نا، پہلے میں آیت کے الفاظ کے اوپر غور کریں آپ۔ یا ایھا النبی، اے نبی، حسبو کا معنی کافی ہے، کا تیرے لیے، تجھے اے اللہ کے نبی۔ کون کافی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہاں تک معاملہ بالکل واضح ہے کہ اے نبی آپ کے لیے کون کافی ہے؟ اللہ کافی ہے، دشمنوں کے مقابلے میں اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اب رہ گیا بعد والے الفاظ، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو آپ کے پیروکار ہیں اہل ایمان میں سے۔ اچھا جی، ان کو کیا ہے؟ ان کے بارے میں ایک تفسیر وہ تھی جو امام ابن القیم کر چکے ہیں کہ ان الفاظ کا تعلق ہے حسبوکا کی کاف سے، حسبوکا کی، کہ آپ کے لیے بھی اللہ کافی، آپ کے اوپر ایمان لانے والے مومنوں کے لیے بھی اللہ کافی۔ اچھا، جو کافی ہے وہ کون ہے؟ ایک اللہ، اور جن کے لیے کافی ہے وہ کتنے ہیں؟ وہ 2، ایک اللہ کے نبی اور ایک اہل ایمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جو کافی ہے وہ کون ہے؟ اکیلا، کون؟ اللہ، اور جن کے لیے کافی ہے وہ کتنے ہیں؟ 2، ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ایک اہل ایمان۔ یہ ہو گئی ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر جو بہت پیاری لگتی ہے کن کو؟ قبر پرستوں کو۔ کن کو پیاری لگتی ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسری تفسیر کرنے والے سارے قبر پرست ہیں، لیکن قبر پرستوں کو بڑی اچھی لگتی ہے، وہ بھاگ بھاگ کر اس کی طرف جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ دیکھیں آپ کہ اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کے لیے اہل ایمان کافی ہیں۔ اب جو کافی ہیں وہ کتنے ہو گئے؟ پہلی تفسیر میں جو کافی تھے وہ کون تھے؟ اکیلا اللہ، اور اب جن کے لیے کافی ہے وہ اللہ کے نبی اکیلے ہیں۔ یعنی کہ اے اللہ کے نبی آپ کو کیا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے لیے اللہ بھی ہے اور یہ مومن بھی ہے، یہ دونوں آپ کے لیے کافی ہیں، یہ دونوں آپ کے لیے کیا ہیں؟ کافی ہیں۔ تو یہ 2 تفسیریں ہیں۔ اچھا، جو پہلی تفسیر ہے اس میں جملے کو حل کرنے کے لیے، عبارت کو حل کرنے کے لیے 3 تقدیریں ہیں۔ کتنی تقدیریں ہیں؟ 3 تقدیریں ہیں، اور جو آخری تفسیر ہے اس کے لیے 1 تقدیر ہے۔ اب یہ گفتگو ہم پڑھنے لگے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ آپ کے ذہن میں 2 تفسیریں اب رہنی چاہیے۔ آئیے،
بلکہ میں یہاں پہ یہ بھی وضاحت کر دوں کہ یہ آیت جو ہے یہ میرے موضوع کا حصہ ہے. میرا کون سا موضوع؟ یعنی کہ ایم فل میں جو کتاب لکھنے کا موقع ملا اللہ کی توفیق سے مدینہ یونیورسٹی میں، جس کا نام ہے القواعد التفسیریہ عند الامام ابن قیم الجوزیہ، اس میں یہ آیت بھی آئی ہے. اور کہاں پہ آئی ہے، کیوں آئی ہے، یہ پہلے سے بتا دوں. وہاں پہ میں نے ایک قاعدہ ذکر کیا ہے، وہ قاعدہ بھی امام القیم رحمہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن وہ قاعدہ کسی اور کتاب میں ہے. ان کی کتاب ہے بدائع الفوائد، وہاں پہ قاعدہ لے کر آئے ہیں. کہتے ہیں لا يجوز حمل القرآن على المعانی القاصرہ بمجرد الاحتمال النحوی الاعرابی، کہ قرآن کریم کو ناقص قسم کے معنی پہ محمول کرنا جائز نہیں ہے، صرف اس بنیاد پہ کہ عربی گرامر اس کی اجازت دیتی ہے، نحو اس کی اجازت دیتی ہے، اعراب اس کی اجازت دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عربی لغت کے لحاظ سے، عربی گرامر کے لحاظ سے، عربی نحو کے لحاظ سے اس تفسیر کی گنجائش ہوتی ہے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عقیدہ جو قرآن و حدیث میں آیا ہے وہ اس تفسیر کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اس آیت کی 2 تفسیریں ہو سکتی ہیں، 3 ہو سکتی ہیں. تو آپ وہ والی تفسیر کیوں لیتے ہیں جو عقیدے کے لحاظ سے مناسب نہیں ہے؟ یہ ہے اس قاعدے کا مطلب کہ لا يجوز حمل القرآن علی المعانی القاصرہ بمجرد الاحتمال النحوی الاعرابی. تو وہاں پہ اس آیت کو بطور مثال میں نے ذکر کیا ہے. تو قاعدہ بھی امام صاحب کی طرف سے اور مثال بھی امام صاحب کی طرف سے، لیکن میں نے اللہ کے فضل و کرم سے کیا کیا، دونوں کو جمع کیا ہے، قاعدہ کسی اور کتاب میں اور مثال کسی اور کتاب میں. تو امام صاحب شروع میں کہتے ہیں وَهُنَا تقدیرانی، یہاں پہ 2 تقدیریں ہیں. شروع میں کیا کہہ رہے ہیں؟ 2 تقدیریں ہیں. احدہما، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان تکون الواو عاطفۃ لمن علی الکاف المجرورہ، کہ واو من کا عطف ڈال رہی ہے کاف مجرورہ پہ. اور یہ وہی ہے جو آسانی سے میں آپ کو بتا چکا ہوں. یعنی کہ ایک اس میں یہ ہے کہ واو تو اس میں ایک ہی ہے نا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. ایک یہ ہے کہ واو کے بعد آنے والا من اتبعک من المؤمنین، اس کا تعلق ہے حسبک کی کاف سے. حسبک کی تفسیر وہی پہلی بن جائے گی پھر کیا، کہ اے نبی آپ کے لیے اور اہل ایمان کے لیے اللہ کافی ہے. اچھا، یہ جو تفسیر ہے نا، اس کے اوپر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں عربی گرامر کے لحاظ سے، عربی لغت کے لحاظ سے کچھ لوگ اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ اعتراض کرتے ہیں. کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ من جو اسم ظاہر ہے، ضمیر نہیں ہے بلکہ کیا اسم، آپ اس کا عطف ڈال رہے ہیں حسبک کی کاف پہ، ضمیر پہ، اور کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، یہ درست. اور اس بارے میں بھی ایک قاعدہ ہے جو میں نے اسی کتاب میں ذکر کیا ہے، وہ بھی امام صاحب کی طرف سے، امام صاحب کی اسی بار سے میں نے لیا ہے. وہ کیا قاعدہ ہے کہ یجوز العطف علی الضمیر المجرور بدون اعادۃ الجاری، کہ ضمیر مجرور پہ عطف ڈالنا جائز ہے حرف جر کو دوبارہ لائے بغیر. دیکھیں ذرا ایک آیت کو آپ سمجھیں، ذرا مجھے تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہیے، پریشان نہیں ہونا آپ نے. یہ سورہ مؤمنون آیت نمبر 22 جو میں ابھی زبانی ذکر کرنے لگا ہوں، کتاب میں نہیں ہے یہ. وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، ان جانوروں پہ، اونٹوں پہ اور کشتیوں پہ تمہیں سوار کیا جاتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جانور بنائے جن کے اوپر تم سفر کرتے ہو. اونٹ پہ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہو، اور سمندر میں سفر کرنے کے لیے اللہ نے کیا بنا دی؟ کشتیاں. اچھا یہاں پہ غور کریں، وَعَلَيْهَا، اور ان پر، ان اونٹوں پر، وَعَلَى الْفُلْكِ، اور
کشتیوں پر، یہاں پہ حرف جر دوبارہ آیا ہے. علیہا وہاں پہ بھی اعلیٰ آیا ہے، وہ علی الفلک کی اعلیٰ دوبارہ آیا ہے. تو الفلک کا علیہا کی ہا ضمیر کے اوپر عطف ہے، لیکن حرف جر کو درمیان میں دوبارہ لایا گیا ہے. تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. ایک اور آیت کے اوپر غور کریں، سورہ قصص آیت نمبر 81 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تذکرہ ہو رہا ہے قارون کا، جب وہ نکلا تھا بڑی شان کے ساتھ، بڑے تکبر کے ساتھ. فخسفنا تو ہم نے دنسا دیا بھی اس کو، کس کو؟ قارون کو. وبدارہ اور اس کے گھر کو، الارض زمین میں. اچھا یہاں پہ دیکھیں دار یہ اسم ظاہر ہے اور اس کا عطف ڈالا گیا بھی کی ہی ضمیر پہ، لیکن با کو دوبارہ لایا گیا. فخسفنا به وبدارہ، با کو 2 بار لایا گیا ہے. تو دار کا عطف ہے بھی کی ہا ضمیر پہ، لیکن حرف جر کو دوبارہ لایا گیا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس انداز سے عطف ڈالنا جائز ہوگا جب حرف جر کو آپ دوبارہ لے کر نہ آئیں؟ واضح ہوا؟ تو یہاں پہ کہتے ہیں امام صاحب وَيَجُوزُ الْعَطْفُ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ، جائز ہے ضمیر مجرور پہ عطف ڈالنا بدون اعادۃ الجاری، حرف جر کو دوبارہ لائے بغیر، علی المذہب المختار، راجح مسلک کے مطابق. اور یہ کوفیوں کا ہے یہ مسلک، یہ موقف کن کا ہے؟ جیسے آپ کی فقہ میں کیا کہتے ہیں، یہ جی حنفی، یہ مالکی، یہ شافعی، یہ حنبلی اور یہ اہل الحدیث. ایسے ہی نحو میں 2 بڑے گروپ ہیں، ایک کوفی اور ایک بصری. تو کوفیوں کے نزدیک یہ جائز ہے. ویسے عام طور پہ جن کی رائے چلتی ہے وہ بصری ہے، لیکن کہیں کہیں پہ بصریوں کا موقف درست نہیں ہوتا. تو یہاں پہ کوفیوں کے مسلک کے مطابق امام صاحب کہہ رہے ہیں ان کا موقف بالکل ٹھیک ہے. کہتے ہیں جائز ہے ضمیر مجرور پہ عطف ڈالنا حرف جر کو دوبارہ لائے بغیر، راجح مسلک کے مطابق. وشواہد کثیرہ، امام صاحب کہتے ہیں اور اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں، اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. وشبہ المنع منہ واہیہ، اور اس کو ممنوع قرار دینے کے بارے میں جو شکوک و شبہات پیش کیے جاتے ہیں وہ کمزور ہیں، یہ کہ دوسروں کے دلائل کو انہوں نے شبہات کرا ہے. اچھا یہ دلائل جو اس موقع پہ دلالت کرتے ہیں، میں 2 دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا. کتنے؟ توجہ آپ کی میرے ساتھ ہے. یہ ہے جی سورہ نساء پہلی آیت، سورہ نساء پہلی آیت. یہ وہ آیت ہے جو نکاح کے موقع پہ بھی پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور تم اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کے ذریعے ایک دوسرے سے مختلف چیزیں مانگتے ہو. اللہ کے نام پہ مجھے دے دیں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میری مدد کر دیں. تو فرمایا اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کے ذریعے ایک دوسرے سے مانگتے ہو، سوال کرتے ہو. والارحام، اور رشتہ داریاں توڑنے سے بھی بچو، ڈرو اس سے بھی. یعنی کہ اللہ سے بھی ڈرو، یعنی کہ اللہ کی مخالفت کرنے سے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے، اور رشتہ داریوں کے معاملے میں ڈرو کس چیز سے؟ رشتہ داریاں توڑنے سے. گویا کہ کیا ہو گیا؟ واتقوا الارحام. یہ وہ قرات ہے جو میں اور آپ پڑھتے ہیں کرتے ہیں، اور یہ مشہور قرات ہے. لیکن قرات کے جو 7 بڑے امام ہیں ان میں سے ایک ہے امام حمزہ. امام حمزہ کی قرات ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. اور یہ سب قرات بالکل درست ہیں، ہمارا ان سب پہ ایمان ہے. گویا کہ قرآن کو اس طرح پڑھنا بھی جائز ہے، اس طرح پڑھنا بھی جائز ہے. لیکن جب آپ ایک بار تلاوت کر رہے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ایک قرات کے مطابق آپ پڑھیں گے. اچھا والارحامی قرات بھی ہے. اب سوال پیدا ہوگا والارحامی کیوں پڑھتے ہیں جی آپ؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ واؤ کو قسمیہ بنا لیں، والارحامی رشتہ داریوں کی قسم، جبکہ یہ بات غلط ہے. تو پھر کیا ہے؟ یہ عطف ہے. الارحام کا عطف کا مطلب اب بتا دوں آسان لفظوں میں، یعنی کہ الارحام کا تعلق ہے بھی کی ہی ضمیر سے. آپ دیکھیں ترجمہ کیا ہوگا،
کہ تم ڈرو اس اللہ سے جس کے ذریعے ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور تم رشتہ داریوں کے ذریعے بھی ایک دوسرے سے مانگتے ہو. میری مدد کرو، میں تمہارے چچا کا بیٹا ہوں. میری مدد کرو، میں تمہارے ماموں کا بیٹا ہوں. ہم کوئی تمہارے غیر تو نہیں ہیں کہ ہم پھنسے ہوئے ہیں اور آپ ہماری کوئی مدد نہیں کر رہے. تو انسان دوسروں سے مدد لیتا ہے اللہ کے نام پہ اور رشتہ داری کے نام پہ. تو یہ کیا ہے؟ والارحامی. تو یہ قرات اس کے اوپر ایمان لانا واجب ہے. تو یہ قرات بتا رہی ہے کہ اسم ضمیر کا ضمیر مجرور پہ عطف ڈالنا جائز ہے حرف جر کو دوبارہ لائے بغیر. یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ بہی وبالارحام، بلکہ کیا کہا گیا؟ بہی والارحام. ایک اور مثال لے لیں، یہ سورہ ہجر ہے، آیت نمبر 20 وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. ہم نے تمہارے لیے اس زمین میں رکھ دیے ہیں معاشہ، زندگی گزارنے کے اسباب، پانی، گیس، پٹرول، لکڑیاں. یعنی کہ زمین پہ اللہ نے انسان کی زندگی گزارنے کے اسباب سب رکھ دیے ہیں. وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. تمہارے لیے بھی یہ اسباب اللہ نے رکھے ہیں زندگی گزار تمہارے لیے بھی. ومن، اور ان کے لیے بھی جن کو تم قطعی طور پہ رزق دینے والے نہیں ہو. اچھا، کون ہے جن کو تم رزق دینے والے نہیں ہو؟ مثال کے طور پہ سمندر میں موجود کیڑے مکوڑے، مچھلیاں، صحراؤں جنگلوں میں موجود کیڑے مکوڑے، درندے، ہم تو جانتے بھی نہیں ان کو، اللہ ان کو رزق دے رہا ہے. اور من لستم لہو برازقین میں وہ بھی آ جائیں گے جو ہمارے نوکر ہیں، غلام، لونڈیاں، بیویاں، اولاد. اللہ نے بتایا کہ تم ان کو رزق دینے والے نہیں، ان کو رزق دینے والا بھی وہ ہے جو تمہیں رزق دے رہا ہے. وہ کون؟ اللہ. تو یہاں پہ من کا عطف کس کے اوپر ہے؟ لکم کی کم ضمیر پہ. اچھا، کم مجرور ہے لام کی وجہ سے، اور من سے پہلے دوبارہ حرف جر کو نہیں لایا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَلِمَنْ، یہ نہیں کہا گیا. تو ثابت یہ ہوا کہ ضمیر مجرور پہ اسم ظاہر کا عطف ڈالنا حرف جر کو دوبارہ لائے بغیر یہ جائز ہے اور یہی راجح موقف ہے. امام صاحب کہتے ہیں بثانی، دوسری تقدیر. امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ دوسری تقدیر، ان تکون الواو واو معا، کہ یہ واو جو ہے یہ معا والی واو بن جائے. کون سی واو؟ ومن اتبع کا، یعنی کہ آپ کہیں کہ یہ واو جو ہے معا کے معنی میں ہے. کس معنی میں ہے؟ معا کے معنی میں. دیکھیں آپ ترجمہ کیا ہوگا. یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، تیرے لیے اللہ کافی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو تیرے پیروکار ہیں اہل ایمان میں سے. تفسیر وہی ہوگی پہلے والی، بس عبارت کو حل کرنے کا طریقہ نمبر 2. تقدیر نمبر 2 ہے لیکن تفسیر ایک ہی ہے، نتیجہ ایک ہی نکلے گا کہ آپ کے لیے اور اہل ایمان کے لیے اللہ اکیلا کافی ہے. اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے امام صاحب کہتے ہیں وَتَكُونُ مَن، اور یہ لفظ من جو ہے جو واو کے بعد ہے یہ فی محلی نصب، یہ نصب کی جگہ پہ ہے، عطفن، عطف ڈالتے ہوئے علی الموضع، مقام پہ. کس کے مقام پہ؟ حسبوکا کے مقام پہ. کس کے مقام پہ؟ حسبوکا، یعنی کہ وہ اصل میں مفعول بن رہا ہے نا، اصل میں مفعول بن رہا ہے کافی کا. اللہ آپ کو کافی ہے. اچھا، فإن حسبک، کیونکہ لفظ حسبہ کا جو ہے فی معنی کافی کا، وہ کافی کا کے معنی میں ہے. ای اللہ، معنی کیا ہوگا؟ اللہ یکفی کا، اللہ آپ کے لیے کافی ہے. وہ یکفی، اور کافی ہے ان کے لیے من اتبع کا، جو آپ کے پیروکار ہیں. کما تقول العرب، جیسا کہ عرب لوگ کہتے ہیں حسبک وزیدا درہم، حسبک تیرے لیے کافی ہے، وزیدا اور زید کے لیے کافی ہے، درہم ایک ہی درہم.
تو یہاں پہ واو کس معنی میں ہو جائے گی؟ ماں کے معنی میں، یعنی کہ تیرے لیے زید کے ساتھ ساتھ تیرے لیے ایک ہی درہم کافی ہے۔ قال الشاعر، شاعر نے کہا ہوا ہے، اذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند۔ ایک تو یہ جان لیں کہ الہجا کا معنی ہے شدید لڑائی، وانشقت کا لفظی معنی پھٹ جائے، العصا کا لفظی معنی ڈنڈا، اور انشقت العصا کا مفہوم کے لحاظ سے معنی یہ ہے کہ جب اتحاد پارا پارا ہو جائے، جب اختلاف پیدا ہو جائے، جب لڑائی ہو جائے۔ فحسبو کا اس کا وہی معنی تو تیرے لیے کافی ہے، والضحاک کا ضحاک کے ساتھ ساتھ، واو بمعنی مع، تیرے لیے اور ضحاک کے لیے، یعنی کہ تیرے لیے ضحاک کے ساتھ ساتھ کافی ہے، کیا کافی ہے؟ سیفن، تلوار، مہندو، ہندوستان کے لوہے سے بنی ہوئی تیز ترین تلوار۔ آپ دیکھیں پوری عبارت کا مفہوم کیا نکلا پورے شعر کا، کہ اذا كانت الهجاء، جب لڑائی ہو، وانشقت العصا، اور جب اختلاف پیدا ہو جائے، فحسبک، تو تیرے لیے کافی ہے، ضحاک کے ساتھ ساتھ تیرے لیے کافی ہے، سیف المہند، ہندوستان کی بنی ہوئی تیز ترین تلوار۔ یعنی کہ جب کبھی لڑائی ہو اور کچھ لوگ بغاوت کریں، آپ کے مد مقابل آ جائیں، تو آپ تلوار سے مدد لیں، ہندی تلوار، ہندوستان کے لوہے کی بنی ہوئی تلوار آپ کے لیے اور ضحاک کے لیے کیا ہو جائے گی؟ کافی ہو جائے گی۔ یہ شعر لانے کا مقصد اور حسب کا وزیر درہم لانے کا مقصد یہ ہے کہ واو یہاں پہ مع کے معنی میں ہے، واو کس معنی میں ہے؟ مع کے معنی میں، اور یعنی کہ ان میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے زید کے ساتھ ساتھ، آپ کے لیے ضحاک کے ساتھ ساتھ کافی ہے کیا؟ کبھی درہم اور کبھی تلوار۔ امام صاحب کہتے ہیں وَهَذَا أَصَحُّ التَّقْدِيرَيْنِ، اور یہ ان دو تقدیروں میں سے صحیح ترین تقدیر ہے۔ تقدیر سے مراد اس جملے کو حل کرنے کے لیے عربی لغت کے لحاظ سے یہ جو دوسری تقدیر تھی، یہ کیا ہے؟ یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ صحیح ہے، پہلی بھی صحیح ہے، دوسری زیادہ صحیح ہے، تفسیر دونوں کی ایک ہی ہے۔ پھر کہتے ہیں وَفِيهَا تَقْدِيرٌ ثَالِثٌ، اور اس آیت میں ایک تیسری تقدیر بھی ہے، وہ کیا جی؟ ان تکون من فی موضع رفع بالابتداء، کہ من جو ہے یہ رفع کی جگہ پہ ہو ابتدا کے ساتھ، یعنی کہ آپ اس کو مبتدا بنا لیں، اور خبر اس کا مطلب ہے کہ کیا ہوگی؟ محذوف ہوگی۔ ای معنی کیا ہوگا؟ یعنی کہ ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو آپ کے مومنوں میں سے پیروکار ہیں، فحسبہم اللہ، تو ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ تو خبر کیا ہوئی؟ محذوف، مقدر، پوشیدہ۔ دوبارہ آیت کے اوپر غور کریں، دیکھیں، یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو مومنوں میں سے آپ کے پیروکار ہیں، فحسبہم اللہ، ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ فحسبہم اللہ کے الفاظ پوشیدہ ہیں، مقدر ہیں۔ اچھا، اب تک جو تین تقدیریں ہم نے پڑھی ہیں، تینوں کی تفسیر ایک ہی بن رہی ہے۔ کیا بن رہی ہے؟ کہ اللہ اکیلا کافی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی اور اہل ایمان کے لیے بھی۔ اب کہتے ہیں وفیہا تقدیر رابع، اور اس آیت میں چوتھی تقدیر بھی ہے، وہو خطأ من جہت المعنی، اور وہ غلط ہے معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے، تفسیر کے اعتبار سے، یعنی کہ عربی لغت میں گنجائش اس کی بھی مل جائے گی، لیکن وہی قاعدہ جو پہلے میں نے بیان کیا، کیا امام صاحب نے کیا کہا تھا؟ یعنی کہ قرآن کریم کی ایسی تفسیر کرنا جس تفسیر کے نتیجے میں جو معنی نکلے وہ ناقص معنی ہو، وہ غلط معنی ہو، وہ عقیدے کے خلاف معنی ہو، یا کسی اور لحاظ سے غلط ہو، تو چاہے عربی گرامر اس کی اجازت دیتی ہو تو آپ اس تفسیر کو اختیار نہ کریں۔ تو آپ دیکھیں وہ کیا ہے جی، بلکہ پہلے بتا چکا ہوں میں آپ کو، لیکن کتاب سے پڑھتے ہیں دوبارہ۔
کہتے ہیں اور اس آیت میں چوتھی تقدیر ہے اور وہ غلط ہے من جہت المعنی، معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے، تفسیر کے اعتبار سے. وہو، اور وہ یہ ہے ان تکون من فی موضع رفع، کہ من مرفوع ہو عطفا علی اسم اللہ، عطف ڈالتے ہوئے کس کے اوپر؟ اللہ کے نام پہ. آیت کو دوبارہ دیکھیں آپ، یعنی کہ اب یہ ہوگا کہ آپ کہیں گے من کا تعلق حسبو کا کی کاف سے نہیں ہے، بلکہ من کا تعلق ہے لفظ اللہ سے. یعنی کہ اے نبی حسبو کا تیرے لیے کافی اللہ، اللہ تعالیٰ. نمبر 2 ومن اتبعک المؤمنین، اور جو آپ کے مومن پیروکار ہیں وہ کافی ہیں. امام صاحب کہتے ہیں یکون المعنی، اور معنی کیا ہوگا؟ حسبک اللہ، تیرے لیے اللہ کافی ہے، واتباعک، اور تیرے پیروکار کافی ہیں. وہذا، اور یہ یعنی کہ چوتھی تقدیر. وَإِنْ قَالَهُ بَعْضُ النَّاسِ، اگرچہ کئی لوگوں نے یہ تقدیر کہی ہے، یہ تفسیر لی ہے. فَهُوَ خَطًا مَحْضٌ، لیکن یہ صرف اور صرف غلط ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف اور صرف، یعنی کہ اس میں اس کے درست ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کہتے ہیں صرف غلط ہے. لا يجوز حمل الآیت علیہ، اس آیت کو اس تقدیر پہ، اس تفسیر پہ محمول کرنا جائز نہیں ہے. اچھا، یہاں پہ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات رکھوں گا ابن تیمیہ کی. کس کی؟ ابن القیم کے استاد کی. وہ کہتے ہیں ومن ظن، اور جس کا یہ خیال ہے، ان معناها، اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ حسبک اللہ، کہ اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے، والمؤمنون، اور مومن کافی ہیں. فقد غلط غلطا عظیما، اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے. من وجوہ کثیرہ، اور اس کی غلطی بنتی ہے کئی لحاظ سے. امام صاحب نے یہ بات کہاں کہی ہے؟ اقتضاء الصراط المستقیم میں. اب دوبارہ آئیے ابن القیم رحمہ اللہ کی طرف. ابن القیم نے یہ تفسیر بیان کر دی ہے جس کو عام طور پہ کون پسند کرتے ہیں؟ جی ہم کون ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ مدد، یہ نعرہ کافی ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں، ساتھ نعرہ کیا لگنا چاہیے؟ یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد. ہم کہتے ہیں اللہ کافی ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کافی ہیں. تو جو کہتے ہیں کہ اللہ، اللہ کے رسول کافی ہیں، ان کو بہت اچھی لگتی ہے یہ والی تفسیر آخری، جبکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے. ابن القیم کہہ رہے ہیں غلط ہے، ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں غلط ہے. تو وجہ کیا ہے غلط ہونے کی؟ یہ بیان کرنے لگے ہیں کون؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ. کہتے ہیں فإن الحسب والکفایۃ للہ وحدہ کالتوکل والتقوی والعبادہ، کیونکہ کافی ہونا اور کفایت یہ اکیلے اللہ کے لیے ہے. یعنی کہ یہ لفظ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے چلے گا. کون سا لفظ؟ کافی ہے. یہ کہنا کہ میرے لیے کافی ہے، کہتے ہیں یہ لفظ صرف اللہ کے لیے بولنا چاہیے، یہ کسی اور کے لیے نہیں بولنا چاہیے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں، کہتے ہیں یہ ایسے ہی جیسے لفظ توکل اور لفظ تقوی اور لفظ عبادت کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے. ہم کہیں گے میں عبادت کرتا ہوں کس کی؟ کیا کہہ سکتے ہیں اللہ، اللہ کے رسول کی؟ کیوں جی؟ نہیں. اچھا، توکل کیا کہہ سکتے ہیں کہ میرا اللہ اور اللہ کے رسول پہ توکل ہے؟ نہیں. تقوی کیا کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ سے تقوی کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے تقوی کرتا ہوں؟ نہیں. تقوی کا لفظ جہاں پہ بھی آئے گا اللہ تعالیٰ سے. تو جیسے یہ تین الفاظ اللہ کے ساتھ خاص ہیں، ایسے الحسب والکفایہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ کے ساتھ. سمجھ رہے ہیں؟ ساتھ ہی ہیں. چلیں جی، اب امام صاحب ہمارے سامنے کئی آیات پیش کریں گے جن سے پتہ چلے گا کہ یہ لفظ اللہ کے ساتھ خاص ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا، یہ پہلی آیت، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. یہ آیت ہے سورہ انفال کی آیت نمبر کون سی؟ 62. جبکہ مین آیت جس کے اوپر ہماری گفتگو چل رہی ہے وہ بھی سورہ انفال کی ہے، اور وہ آیت نمبر 64 ہے.
64 وہ اس کے بعد آئی ہے اور یہ اس سے پہلے آئی ہے. اچھا یہ 62 جو آیت ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ آیت نمبر 61 پہ غور کر لیں. 61 پہ وہ کیا ہے؟ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر یہ کفار صلح کی طرف مائل ہوں فَاجْنَحْ لَهَا، تو آپ بھی صلح کی طرف مائل ہو جائیں. اس کے بعد اللہ نے کہا ہے وَإِن يُرِيدُوا يَخْدَعُوكَ، اگر آپ کو ڈر لگے کہ ایسا نہ ہو کہ صلح کر کے ہمیں دھوکہ دے دیں، صلح کر کے بعد میں اچانک ہمارے اوپر حملہ کر دیں. فرمایا وَإِن يُرِيدُوا يَخْدَعُوكَ، اگر یہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں گے فَإِنَّا، تو بے شک حسبک اللہ، تیرے لیے کون کافی ہے؟ اللہ. اچھا یہاں پہ اللہ کے ساتھ کسی اور کا تذکرہ آیا کہ آپ کے لیے اللہ اور مومن کافی ہے؟ نہیں، یہاں پہ بالکل نہیں آیا. آگے دیکھیں، هو الذی، وہی ہے کون؟ اللہ. وہی ہے الذی ایدک، جس نے آپ کو قوت دی، بنصرہ، اپنی مدد کے ساتھ، وبالمؤمنین، اور مومنوں کے ساتھ. دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں ذکر ہوئی ہیں، ایک حسب کافی ہونا اور ایک تائید قوت دینا. حسب کی باری آئی، کافی ہونے کی باری آئی تو اللہ نے کہا میں اکیلا کافی ہوں. وہاں پہ یہ نہیں کہا کہ میں اور مومن کافی ہیں اللہ کے نبی آپ کے لیے، وہاں پہ یہ نہیں کہا. اور جب تائید کی باری آئی تو وہاں پہ اللہ نے تائید میں مومنوں کا تذکرہ بھی ساتھ کیا. فرمایا اللہ نے آپ کی تائید کی، آپ کو قوت دی اپنی مدد کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ. واضح ہو گیا؟ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں ففرق، اللہ نے فرق کیا ہے بین الحسب والتأیید، کافی ہونے اور تائید کرنے کے درمیان اللہ نے کیا کیا ہے؟ فرق کیا ہے. فجعل الحسب له وحدہ، تو اللہ نے کافی ہونا یہ خاص اپنے لیے رکھا ہے. وجعل التأیید له بنصرہ وبعبادہ، اور اللہ نے تائید کو رکھا ہے اپنے لیے، بنصرہ اپنی مدد کے ساتھ، وبعبادہ اور اپنے بندوں کے ساتھ. یہ تھی پہلی دلیل امام صاحب کی، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ حسب کا لفظ خاص ہے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. پھر دوسری دلیل کہتے ہیں وَأَثْنَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَىٰ أَهْلِ التَّوْحِيدِ، اللہ نے تعریف کی ہے اہل توحید کی، والتوکل، اور اہل توکل کی، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، یعنی کہ اللہ نے تعریف کی ہے ان کی جو اللہ کے بندے اہل توحید ہیں، اہل توکل ہیں. حیث افردوہ بالحسب، تعریف کیوں کی ہے؟ اس لحاظ سے کہ انہوں نے اللہ کو تنہا رکھا، بالحسب، لفظ حسب کے ساتھ. وہ کیسے؟ فقال تعالی، چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 173 173. اچھا اس آیت کا تعلق پہلے کس واقعے سے، پہلے یہ ذہن میں رکھیں تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں. اس آیت کا تعلق ہے جنگ احد کے بعد کے حالات سے. جنگ احد میں مسلمانوں کو کیا نقصان ہوا تھا؟ 70 شہید ہوئے تھے اور کئی زخمی بھی ہوئے تھے، اور کافر بظاہر سمجھ رہے تھے کہ ہم جیت گئے. اچھا جنگ ختم ہوئی تو وہ مکہ روانہ ہو گئے. جب وہ کچھ فاصلہ طے کر چکے اور وہاں پہ روکے آرام کرنے کے لیے آپس میں کہنے لگے ہم نے کتنی بڑی بیوقوفی کی ہے، ہمیں چاہیے تھا مسلمانوں کو ختم کر کے آتے. 70 ہم نے ان کے قتل کیے ہیں، لیکن ہمارے پاس تو موقع تھا ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا، تو ہمیں واپس جانا چاہیے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں واپس جانا چاہیے. یہ گفتگو وہ کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے یہ اطلاع دے دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام 70 صحابہ کرام کو لے کر نکلے ان کے تعاقب کے لیے. ذرا بہادری دیکھیے اللہ کے رسول کی اور صحابہ کرام کی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے پورا مدینہ پریشان ہے. کیوں؟ 70 آدمی شہید ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنے گھروں میں
غم ہے اس وقت 70 سے زیادہ گھروں میں، کیونکہ جو ایک شہید ہوا ہے وہ کسی گھر کا بیٹا ہے، کسی گھر کا خامند ہے، کسی گھر کا بھائی ہے، کسی گھر کا بھتیجا ہے، تو کتنے گھروں میں غم کی صورتحال ہے، اور پھر جو زخمی ہیں وہ ان کے علاوہ ہیں، تو سمجھیں پورا مدینہ پریشان ہے، تھکے ہارے ہیں، حوصلے ٹوٹے ہوئے ہیں. لیکن جب حکم ملا کہ ہم نے ان کا تعاقب کرنا ہے تو 70 لوگ آپ کے ساتھ نکلے. ان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے. کون تھے؟ ابو بکر صدیق. اچھا، یہ اب نکلے ہیں ان کا تعاقب کرنے کے لیے، تو ادھر سے کفار کیا سوچ رہے تھے؟ جی ہم مدینے پہ دوبارہ حملہ کریں. اب ان کو اطلاع ملی کسی آنے جانے والے کے ذریعے کہ وہ تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، تو ان کے دل میں اللہ نے کیا ڈال دیا؟ رعب ڈال دیا. لیکن اس سے پہلے کیا ہوا یہ سنیں آپ. ان کے اوپر رعب بعد میں پڑا، اس سے پہلے یہ ہوا کہ مسلمانوں کو اطلاع دی گئی. آپ سمجھتے ہیں نا، سوشل میڈیا مہم. تو ایک کوئی تاجر آ رہا تھا، اس کے ہاتھ پیغام بھیجا اہل مکہ نے، کفار نے، کہ محمد کو بتا دو صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم آ رہے ہیں، اور اب ہم اتنے نہیں ہیں جتنے پہلے تھے، ہم مزید لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں، مزید لشکر لے کر آ رہے ہیں، ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے. تو اللہ نے اس کا تذکرہ کیا اس آیت میں، سنیں آپ دھیان سے. فرمایا الذین قال لهم الناس، کہ وہ مسلمان جن سے لوگوں نے کہا، ان الناس، کہ بے شک لوگ یعنی کہ کفار، قد جمعوا لکم، وہ تمہارے لیے کئی لشکر، کئی فوجیوں کو جمع کر چکے ہیں، فخشوہم، ان سے ڈر جاؤ، ان کو ان کا تعاقب نہ کرو، تم پاگل ہو ان کے پیچھے جا رہے ہو. فزادہم ایمانا، لیکن اس خبر نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا. کیا مطلب؟ انہوں نے خبر دی تھی کس لیے؟ ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، حوصلے توڑنے کے لیے. لیکن یہ تھے اہل ایمان، ان کا حوصلہ بڑھ گیا، اچھا واقعی مقابلہ ہوگا، واقعی موقع ملے گا اللہ کی راہ میں تلواریں چلانے کا. فزادہم ایمانا، وہ ایمان میں اور آگے بڑھ گئے، ان کا ایمان بڑھ گیا. کسی بھی پتہ چلا کہ ایمان کا لیول کبھی بڑھتا ہے کبھی کم ہوتا ہے. نیکیاں کرنے سے بڑھتا ہے، درس قرآن میں بیٹھنے سے، درس حدیث میں بیٹھنے سے، آپ کی سیرت سننے سے، عقیدہ سننے سے ایمان بڑھتا ہے. گناہ کی مجلس میں جانے سے ایمان کم ہوتا ہے. وقالو، اور وہ کہنے لگے، ایک تو ایمان ان کا بڑھ گیا، اللہ نے فرمایا وہ کہنے لگے، یہ اہل اسلام کہنے لگے، حسبنا اللہ، ہمیں اللہ ہی کافی ہے. یہ ہی کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ حسبنا بھی معرفہ، لفظ اللہ بھی مبتدا خبر دونوں معرفہ، تو ہمیں اللہ ہی کافی ہے. ہاں جی، کیا ان صحابہ کرام نے کہا کہ ہمیں اللہ، اللہ کے رسول کافی ہے؟ بہترین موقع تھا یہ لفظ کہنے کا، اگر یہ کہنا جائز ہوتا. ان کیا کہا انہوں نے؟ ہمیں اللہ ہی کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ کتنا اچھا کارساز ہے، اور کتنی اچھی وہ ذات ہے الوکیل، جس پہ توکل کیا جائے، جس پہ اعتماد کیا جائے. امام صاحب کہتے ہیں، ہمارے امام صاحب، ولم یقولوا، ان صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ حسبنا اللہ ورسولہ، ہمارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کافی ہیں. فَإِذَا كَانَ هَذَا قَوْلَهُمْ، جب یہ ہے ان کا کلام، کن کا؟ صحابہ کرام کا. وَمَدْحُ الرَّبِّ تَعَالَى لَهُمْ بِذَلِكَ، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے ان کی اس بات میں، اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے کہ انہوں نے یہ الفاظ کہے. فَكَيْفَ يَقُولُ لِرَسُولِهِ، تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے کہے، اس آیت میں، آیت نمبر 164 میں، 164 میں، کہ اللہ واتباعہ حسبک، کہ اللہ اور آپ کے پیروکار آپ کے لیے کافی ہیں. واتباعہ، جبکہ آپ کے پیروکار قد افردوا الرب تعالی بالحسب، انہوں نے اللہ کو تنہا رکھا لفظ حسب کے ساتھ، کافی ہونے کے ساتھ. ولم یشرکوا بینہ وبین رسولہ فی، اور آپ کے پیروکاروں نے، آپ کے صحابہ نے شرک نہیں کیا، شریک نہیں کیا اللہ کو، اللہ کے رسول کو اس معاملے میں. کس معاملے میں؟ حسب کے معاملے میں، کافی ہونے کے معاملے میں. فَكَيْفَ يُشْرِكُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ فِي حَسْبِ رَسُولِهِ، تو اللہ تعالیٰ کیسے ممکن ہے کہ وہ شریک کرے اپنے آپ کو اور اہل ایمان کو
اپنے رسول کو کافی ہونے کے معاملے میں ہذا من امحل المحال، یہ ناممکن ترین بات ہے، وابطل الباطل، اور یہ باطل ترین بات ہے، غلط ترین بات ہے، فاسد ترین بات ہے۔ امام صاحب غلط تفسیر کے غلط ہونے کی وضاحت میں کتنے دلائل دے چکے ہیں اب تک؟ 2۔ کتنے دلائل دے چکے ہیں؟ ایک آیت پیش کی ہے سورہ انفال کی 62 62، اور ایک آیت پیش کی ہے یہ سورہ آل عمران کی 173 173۔ تو اب آپ کا وقت چونکہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، تو آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ بڑی علمی اور بڑی شاندار گفتگو جاری ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام صاحب ہمیں کبھی عقیدے میں لے کے جا رہے ہیں، کبھی ہمیں تفسیر سمجھا رہے ہیں، کبھی عربی لغت سمجھا رہے ہیں۔ کتنی عظیم کتاب ہے۔ تو میں کہوں گا کہ پھر ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے، اور ہمارے اوقات میں اور ہمارے اعمال میں اور ہماری زندگیوں میں، ہماری اولادوں میں اللہ برکتیں ڈالے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔